اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بیان شروع کریں گے اخلاق سے متعلق کبیرہ گناہوں سے، کہ جو اخلاقی گناہ ہیں، اخلاق کے باب میں جو کبیرہ گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اس کا آغاز ہم کریں گے وہ گناہ جو ہم ہر وقت اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور ہم خود بھی کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں شدید وعیدات اس کے حوالے سے فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ لعنت اللہ علی القاذبین، کہ بے شک جھوٹ وہ گناہ ہے کہ ان کے کرنے والے جھوٹوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور سورۃ الزاریات میں فرمایا قتل الخراسون، بے شک اندازہ لگانے والے، جھوٹ بولنے والے، یعنی اندازے سے باتیں کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ ہم بڑے اندازے لگاتے ہیں، تھوڑی سا کہیں سے کلو آ جائے تو اس سے پوری کہانی فٹ کر لیتے ہیں، پوری کہانی بنا لیتے ہیں۔ یہ سخت گناہ کبیرہ ہے اور نقصان اٹھانے والی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ المؤمن میں بیان فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی حد سے بڑھنے والے اور جھوٹ بولنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم سے اللہ کس طرح کی شخصیت متوقع چاہتا ہے۔ اللہ کی توقع ہم سے کیا ہے کہ ہماری شخصیت ایسی ہو، بالکل اتھینٹک ہو، ٹو دی پوائنٹ ہو، نہ جھوٹ بولے، نہ اندازوں پہ باتیں کرے، اور نہ حد سے بڑھے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی، آپ دیکھیے وہ کتنا سنجیدہ انسان ہوگا۔ اس کے بعد حدیث پاک، بے شمار حدیث صحیحین مسلم بخاری دونوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور بے شک نیکی جنت کا راستہ ہے، اور انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور اس کے لیے جب کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بے شک جھوٹ گناہ کی طرف بلاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ ہے، اور بے شک انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں حدیث پاک میں ہے، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے، منافق کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی 3 یا بعض روایتوں میں 4 نشانیاں فرمایا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا، لیکن اس میں اگر یہ 4 نشانی ہو تو وہ منافق ہوگا، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، پہلی نشانی یہ ہے۔ دوسری یہ کہ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ تیسری یہ کہ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور دوسری روایت میں اس میں ایک اضافہ ہے کہ جب وہ جھگڑے تو گالی گلوچ کرے، تو نفاق سے بچو۔ تو لہٰذا جب ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی بھی نہیں کریں گے، امانت میں خیانت بھی نہیں کریں گے، اور اگر اختلاف ہوگا تو جھگڑا نہیں کریں گے، تو دیکھیے ان تمام چیزوں سے ہماری شخصیت کو کس پیمانے پر، کس معیار پر پورا اتارنا چاہتا ہے اللہ۔ ہمیں کتنا مہذب اور کتنا تہذیب یافتہ اور سنجیدہ شخص بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کیسی ذمہ دار ہستی بنانا چاہتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، حضور کا خواب بیان ہوا ہے، حضور نے خود بیان کیا، حدیث صحیح۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آئے، کہ ہم میں سے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک شخص کے پاس آئے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ خواب میں مجھے کچھ لوگ لے گئے اور ہم ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس لوہے کی سلاخیں تھی جو اس کی باچھوں میں ڈال کے یوں چیرا جاتا تھا، اور یہاں گدی گردن تک اس کو چیر پھاڑ دیا جاتا تھا، اور اس کی آنکھیں اس کی طرف گر جاتی تھیں۔ پھر وہ دوسری طرف جاتا تھا، دوسری طرف وہی عمل کرتا تھا، پھر وہ اس کی طرف پلٹ کے لوٹ کے آتا تھا، حتیٰ کہ وہ جو پہلا حصہ چیرا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ دوبارہ آ کے اس کو کرتا تھا، پھر وہ دوسری طرف جاتا تھا اور ایسے کرتا تھا، حتیٰ کہ ہمیشہ وہ ایسے کرتا رہے گا جب تک کہ اس پر قیامت نہیں طاری ہو جاتی، یعنی جب تک قیامت وارد نہیں ہو جاتی تب تک اس پر یہ قبر میں عذاب رہے گا۔ تو میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ دوسری روایات میں ہے کہ وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ساتھ ایک اور فرشتہ تھا۔ دوسری روایت میں اس کی تفصیل بھی آئی ہے اور کئی روایات میں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام، انہوں نے آ کے اٹھایا اور ہم خواب میں لے گئے، جس کا یہ بیان ہے اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ شدید عمل کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا تو ایسا بڑا جھوٹ بولتا تھا کہ دنیا کے کناروں تک جھوٹ پہنچ جائے، یعنی اس کا جھوٹ تھرتھلی مچا دیتا تھا، ہلچل مچا دیتا تھا۔
یعنی وہ آ کے ایسی نئی بات شگوفہ چھوڑتا تھا جو جھوٹ پر مبنی ہوتا تھا، جس سے ہر چیز مطلب ہل جل جاتی تھی، یعنی بڑا جھوٹ بولتا تھا، اور اس بڑے جھوٹ کی سزا کے طور پہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ مومن کی الکامل فی الضعفاء میں ابن عدی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مومن کی فطرت میں ہر خیانت ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی اور اخلاقی برائی، کسی طرح کا اور گناہ کرنا، یہ ترغیبات ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ اس کی فطرت میں نہیں ہو سکتا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اور رسول اسلام نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی وہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان میں سے ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا متکبر فقیر ہے۔ الترغیب و ترہیب میں یہ روایت بیان ہے۔ اور آگے ایک اور روایت میں حضور اسلام نے فرمایا اس شخص کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور جس دین کے ہم داعی ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم میں سے کون سا شخص ہے کہ جھوٹ بالکل لیا اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے، اس کی زندگی سے نکلا ہوا ہے؟ یہ بڑی کم لوگ ایسے ہیں، لہٰذا ہم نے ہر طرح کے جھوٹ کو اس سے نکالنا ہے، اپنی زندگی سے خارج کرنا ہے ہر طرح کے جھوٹ کو، نہیں تو پھر ہم ان وعیدات کے لیے یا تو تیار رہیں۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ سے ایک حدیث مروی، صحیح ابن حبان کی روایت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کو برے اخلاق میں سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت تھی وہ جھوٹ تھا، اور جب تک کوئی شخص رسول اللہ کے سامنے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا تو آپ اس وقت تک اسے اپنے دل سے بھلا دیتے تھے، اس شخص کو اتار دیتے تھے دل سے، جب تک آپ کو معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی۔ یہ اتنا وعید اور شدید گناہ ہے، یعنی یہ الخبائث ہے۔ کئی گناہ ایسے ہیں جو اس سے خود پھوٹتے ہیں۔ جھوٹ میں بہتان بھی آتا ہے، جھوٹ میں چغلی بھی آتی ہے، جھوٹ میں افتراء بھی آتا ہے، جھوٹ میں غیبت بھی آتی ہے، جھوٹ میں سب کچھ آتا ہے، اور تباہ و بربادی ہو جاتی ہے جھوٹ سے۔ اور انسان کی سب سے بڑا معاشرتی فیکٹ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت ہلکی ہو جاتی ہے، لوگ وزن ہی نہیں دیتے آپ کی بات کا، بے شک آپ بات سچ بھی بول رہی ہوں۔ اسی طرح حکیم بن حزام سے روایت ہے، بخاری میں حدیث پاک، حضور نے فرمایا کہ خرید و فروخت میں بھی جھوٹ چلتا ہے ہمارے ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ بیچنے والا اور خریدنے والے کو اس وقت تک اختیار ہے سودا ختم کرنے کا جب تک وہ جدا نہیں ہوتے، اور اگر دونوں اپنے اپنے معاملے میں سچ بولیں گے اور اگر مال میں کوئی عیب ہے اور اس کا عیب بتا دیں گے تو اس سودے میں انہیں برکت دے دی جائے گی، اور اگر عیب چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو اس سودے سے اللہ برکت کو اٹھا لے گا۔ ظاہراً سودا ہو گیا لیکن اس کے اندر سے خیر ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ جھوٹ کا یہ معاشی اسپیکٹ ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹ کا ایک روحانی اسپیکٹ ہے۔ جھوٹ پوری شخصیت کو ہر حوالے سے متاثر کرتا ہے، وہ روحانی اسپیکٹ ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ عملی ہو، کوئی بھی ہو۔ امام مالک سے روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب آدمی جھوٹ مسلسل بولتا ہے، امام مالک نے کہا، تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اگلا جھوٹ بولتا ہے تو پھر دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ یوں جھوٹ بول بول کے اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، اور نتیجتاً وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا پورا دل ان نقطوں سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو گویا دل اس خیر کو جو قرآن و سنت سے اس کو قبول کرنے کی اہلیت بھی اس دل کے اندر سے سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جھوٹ سے بچنے اور اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔